والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن بيوت الله في الأرض مساجدها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسجد کے اندر جمع فرمایا. مسجد یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. مسجد کے معنی ہوتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ. انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے. جتنے ارکان بندہ نماز کے اندر ادا کرتا ہے، ان میں سب سے اہمیت کا حامل، سب سے زیادہ اہمیت کا حامل، سب سے افضل رکن سجدہ ہے. اس لیے کہ سجدے کے ذریعے جتنا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اتنا کسی اور رکن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوتا ہے. تو مسجد کے معنی ہے سجدے کی جگہ. دنیا کے اندر بہت ساری زمینیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری زمینیں وہ ہیں کہ جس پر مسجد بنائی گئی، جس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی گئی. اور ایک زمین وہ ہے کہ جس زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی گئی، گناہ کا کام کیا گیا. یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعض زمینیں نصیب والی اور بعض زمینیں نصیب والی نہیں. وہ زمین جس پر اللہ تعالیٰ کا گھر بنا دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی مسجد بنا دی گئی، جس پر سجدہ کر دیا گیا، اللہ کی عبادت کی گئی، اس زمین کو، اس جگہ کو دوسری زمینوں پر فضیلت حاصل ہے. دنیا کے اندر مختلف گھر تعمیر کیے جاتے ہیں، اس میں اینٹوں کو استعمال کیا جاتا ہے، زمین پر گھر بنائے جاتے ہیں. ہر جگہ پر گھر بنایا جائے گا، یا مسجد بنائی جائے گی، یا کوئی تھیٹر بنایا جائے گا، کوئی بازار بنایا جائے گا، کوئی مال بنایا جائے گا. تمام جگہوں کو بنایا جائے گا اینٹوں سے. حالانکہ سب جگہ پر اینٹیں ہی استعمال کی جاتی ہے، گالا ہی استعمال کیا جاتا ہے، زمین پر ہی یہ سب کچھ چیز بنائی جاتی ہے. لیکن وہ اینٹ، یا یوں کہیے وہ زمین جس پر اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا گیا، وہ اینٹ جس کے ذریعے سے اللہ کے گھر کو وجود میں لایا گیا، جو گھر اللہ تعالیٰ بنایا گیا، اس کی اینٹوں کو استعمال کیا گیا، اس اینٹوں کو، اس زمین کو، اس جگہ کو جو فضیلت حاصل ہے، وہ دنیا کی کسی اور جگہ کو حاصل نہیں. تھیٹر بھی بنایا گیا، بازار بھی بنایا گیا، وہ بھی اینٹوں سے بنایا گیا ہے. لیکن جس اینٹ کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہو گئی، اس اینٹ کی فضیلت بڑھ گئی. اور جس اینٹ کی نسبت بیت اللہ کے بجائے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے بجائے تھیٹر کے ساتھ ہو گئی، بازاروں کے ساتھ ہو گئی، اس کی اہمیت گھٹ گئی. بہت سی مرتبہ نسبت کے بدلنے سے اس چیز کا ویلیو بڑھ جاتا ہے. ایک آدمی ہے
بڑے بادشاہ کا بیٹا ہے، لوگ کہتے ہیں بادشاہ کے بیٹا ہے، شہزادہ ہے، اس لیے کا بیٹا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے پورا مفتی صاحب کا بیٹا ہے، پورا عالم صاحب کا بیٹا ہے، پورا وزیر اعظم صاحب کا بیٹا ہے، اس لیے کہ اس کا ویلیو بڑھ گیا۔ کیوں ویلیو بڑھا؟ اس لیے کہ اس کی نسبت بڑی ہوئی۔ اسی طرح وہ جگہ، وہ اینٹیں جس پر اللہ کا گھر آباد کیا گیا، جہاں پر مسجد بنائی گئی، وہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کا ویلیو اور اس کی اہمیت بڑی ہوئی ہے۔ آج دنیا کے اندر الگ الگ لوگوں سے بات سننے میں آتی ہے کہ اللہ کے گھر کو شہید کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اللہ کا گھر مسجد، اس کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچتا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدے ہی فائدے پہنچتے۔ کسی رسالے کے اندر ریاض سے ایک رسالہ شائع ہوتا ہے، اس رسالے کا نام ہے الدعوہ۔ اس رسالے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ فرانس کے وزیر اعظم نے ایک مرتبہ جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد اس نے یہ کہا کہ جس علاقے کے اندر، جس محلے کے اندر مسجد تعمیر کی جاتی ہے، جس محلے میں مسجد بنائی جاتی ہے، اس محلے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے برکات ظاہر ہوتے ہیں، اس مسجد کی وجہ سے محلے میں بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے گناہ لوگ کرنے سے رک جاتے ہیں۔ اور اسی پر اس نے بس نہیں کیا، اس نے یہاں تک کہا کہ اگر ساری یورپ مل کر، ساری فرانس مل کر لاکھوں اور کروڑوں ڈالر خرچ کر کے ان جرائم پر پابندی لگانا چاہے، ان جرائم کو روکنے چاہے، تو وہ ان ڈالروں کو خرچ کر کر، محنت کر کے، مشقت اٹھا کر ان جرائم سے، ان ظلموں سے لوگوں کو نہیں روک سکتے ہیں جتنا جرائم کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد کے اندر پاور رکھا ہے، جتنی طاقت اللہ نے مسجد میں رکھی ہے۔ جس جگہ پر، جس محلے میں، جس بستی کے اندر مسجد بنائی جاتی ہے، اللہ نے اس کو وہ طاقت دیا ہے، اور اللہ نے اس کو وہ طاقت دی ہے، وہ پاور دی ہے کہ اس محلے کے اطراف سے، آس پاس سے سارے جرائم ختم ہو جاتے ہیں، سارے ظلم ختم ہو جاتے ہیں۔ مساجد کی اتنی اہمیت ہے، سب سے زیادہ اس کی اہمیت مسلمانوں کے دلوں میں ہونا ضروری ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ نے مساجد کو اپنا گھر کہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گھر کو، یہ نہیں کہا کہ دنیا میں مسجد کو، میرے گھر کو، بیتی، میرے گھر کو عبادت کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والے کے لیے پاک رکھا دو۔ جب کوئی آدمی یوں کہتا ہے میرا گھر، اس کی نسبت بڑھ جاتی ہے۔ بادشاہ کا محل، اس کی نسبت بڑھ گئی، وزیر اعظم کا محل، اس کی نسبت بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر مسجد کو اپنا گھر کہہ رہے، میرا گھر، میرا گھر، بیتیہ کہنے سے گویا چار چاند لگ گئے، اس کی عظمت میں اور اضافہ ہو گیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ دنیا کے اندر، پورے ملکوں کے اندر، شہروں کے اندر جتنی جگہیں ہیں، ان سب جگہوں میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک مسجد ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اور جتنے ملکوں شہروں میں، روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں، جتنے گھر ہیں، جتنے علاقے ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل نفرت اگر کوئی جگہ ہو سکتی ہے تو وہ دنیا کے بازار ہے۔ اسی حدیث میں علماء نے لکھا ہے، شرح حدیث نے لکھا ہے، آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ وابستہ کرے اور بازار سے اپنے آپ کو دور رکھا کرے۔ جو آدمی جب تک مسجد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمتیں اتاری جاتی ہے، اور جب بغیر ضرورت کے، بغیر کسی ضرورت کے آدمی بازار میں جاتا ہے، چونکہ بازار میں شیطانوں کا ہجوم ہوتا ہے، گناہ کے کام زیادہ کیے جاتے ہیں، اس لیے شرح حدیث نے لکھا ہے کہ اگر بغیر ضرورت کے کوئی بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہتا ہے۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان بیوت اللہ مساجدها ان بیوت اللہ فی الارض مساجد. ہم سب جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اللہ کے گھر ہے اور جو اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. دنیا کے اندر کوئی کسی کے گھر آتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں میرے گھر پر مہمان آئے ہوئے اور اس کا استقبال کرتا ہے, اس کی خوشامد کرتا ہے, اس کے خاطر تواضع کرتا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے جو آدمی مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے اور جو اللہ کے گھر میں آیا وہ اللہ کا مہمان ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کی مہمان نوازی فرمائیں گے اور اس کے لیے مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے. مسلمان کی شان یہ ہے مسلمان اپنے گھر سے پہلے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کی فکر کرتا ہے. مسلمان اپنے گھر کو ڈھانا اپنے گھر کو برباد کرنا تو گوارا کر لیتا ہے چونکہ مساجد یہ شعائر اللہ ہے. مساجد یہ شعائر اللہ ہے. مساجد کے تباہ ہونے کو مساجد کے برباد ہونے کو مسلمان کبھی بھی گوارا نہیں کرتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء کے اندر صرف 14 دن قیام فرمایا. 14 دن ٹھہرے, کوئی مسجد نہیں تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے اللہ کے گھر کو بنانے کی فکر کی. یہ بھی تو کر سکتے تھے. آج ہم جہاں کہیں جاتے ہیں ایک دن کے لیے ٹھہرتے 15 دن کے لیے ٹھہرتے سب سے پہلے میں اور آپ یہ سوچتے کہ بھائی کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں آدمی اطمینان کے ساتھ اپنے سفر کو اپنے ضرورتوں کو پورا کر سکے. میرے اور آپ کے آقا سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لے جا رہے. 14 دن تک آپ نے قیام فرمایا اور وہاں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی تعمیر کا حکم جاری فرمایا. اور آگے چلیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. ابتداء مسلمان ایک گھر کے اندر ایک مکان کے اندر نمازیں پڑھا کرتے تھے. ایسی جگہ پر نماز پڑھتے تھے جہاں پر اونٹ وغیرہ کو باندھا جاتا تھا, بکریوں کو باندھا جاتا تھا, کوئی نماز پڑھنے کا انتظام بھی نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے مسجد کا ایک جگہ تھی, ایک زمین کا ٹکڑا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمین کے مالک 2 آدمی تھے, 2 بچے تھے. ایک کا نام سہل تھا, دوسرے کا نام سہیل تھا. ان دونوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارش کی کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہمیں بیچ دو, ہم خریدنا چاہتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا چاہتے ہیں, مسجد بنانا چاہتے ہیں. ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم بغیر پیسے کے بغیر قیمت کے آپ کو دے دیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, ہم قیمت کے ذریعے سے اس کو خریدیں گے, پیسے سے اس کو خریدیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی رقم ادا کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کا وہ ٹکڑا خریدا. حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت مسجد کو تعمیر کیا جا رہا تھا, اللہ کا گھر بنایا جا رہا تھا, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اینٹیں اٹھا کر اس گھر کو تعمیر کر رہے تھے, اس گھر کو بنا رہے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود کئی اینٹیں اٹھا کر اس جگہ تک, اس زمین کے ٹکڑے تک لے جاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی اینٹیں اٹھائی ہوئی تھی کہ وہ سینے تک پہنچی ہوئی تھی. میں جلدی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اور آپ کو جا کر کہا اللہ کے رسول یہ اینٹیں مجھے دے دیجیے تاکہ میں وہاں تک پہنچا دوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جواب دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اینٹیں تو بہت ساری ہیں, اب وہاں سے لے کر آؤ, یہ میں خود بذات خود اس کو رکھنا چاہتا ہوں اور وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں. امت کے لیے بہت بڑا سبب ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ جا رہے, مدینہ طیبہ میں آپ پہنچ رہے. آپ نے پہنچ کر اپنی بیویوں کے لیے, اپنی ازواج مطہرات کے لیے, ہم سب کی ماؤں کے لیے گھر کا انتظام نہیں کیا. اپنے آپ کے لیے گھر کی فکر نہیں کی کہ میرا کوئی ذاتی گھر ہو جائے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے اللہ کے گھر کے ایک گھر کو تعمیر کر دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح وہاں پر ایک اللہ کا گھر تعمیر کیا. کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا گیا. جس جگہ پر بیت اللہ بنایا گیا ہے وہاں پہلے گلگلے کی شکل تھی, وہاں سے پوری زمین کو پھیلایا گیا. تو مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے, مسلمان جہاں بھی جاتا ہے سب سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کرتا ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ کے خطبات میں بات موجود ہے. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جنوبی افریقہ گیا, وہاں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی. لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ملایا سے تعلق رکھتے. ایک زمانہ تھا, انگریز کی حکومت تھی اور انگریزوں نے وہاں کے لوگوں کو, ملایا کے لوگوں کو پکڑ کر بہت سارے لوگوں پر ظلم کیے, ایک ریاست پر قبضہ کر لیا اور ملایا کے ان لوگوں کو قید کر کے علاقہ ہے, ایک ریاست ہے کیپ ٹاؤن, وہاں پر سب کو پکڑ کر لے گئے. یہ حضرت مسلمان تھے, ان پر کافی ظلم و تشدد کیا گیا. ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا, بیڑیاں لگا دی گئی, ان کے پیروں میں بیڑیاں لگا دی گئی. یہ سونا اور سامان تھے کہ بس کچھ نہیں تھا. خوب ان کے پاس محنت کرائی جاتی تھی, خوب کام کرائے جاتے تھے, چونکہ یہ لوگ مسلمان تھے اور بہت بہادر تھے. بیڑیاں لگا کر کبھی بیڑیاں نکالی جاتی, ہاتھوں کو چھوڑ دیا جاتا, کام بھی کرایا جاتا, ہاتھوں کو بھی باندھ دیا جاتا. لیکن مسلمانوں کا عجیب حال تھا. رات کو ان کی بیڑیاں چھوڑی جاتی, جب دیکھتے کہ مینیجر سو گیا ہے, افسر سو گیا ہے, ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ اٹھتا, کسی قریب کے پہاڑی پر چلا جاتا, وہاں کی چوٹی پر جا کر, پہاڑ پر جا کر ایک ایک کر کے پورے دن کی جو نماز قضا ہوئی ہے ان نمازوں کو ادا کرتے. اب اندازہ لگائیے ایسے علاقے میں, ایسی بستی میں, ایسے ملک میں, ایسی ریاست میں جہاں پر ان پر نماز پڑھنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. مسجد بنانا تو دور کی بات ہے, اللہ کے سامنے وہ سجدہ نہیں کر سکتے تھے. ان پر دین میں ظلم کیا جاتا تھا, رات کو کچھ دیر کے لیے چھوڑا جاتا تھا تو وہ جاتے تھے اور جانے کے بعد ایک ایک کر کے جماعت کے ساتھ اس پہاڑی پر, اس علاقے, اس پہاڑ کی چوٹی پر جا کر نماز ادا کرتے تھے. ایک دن وہ آیا, ایک کیپ ٹاؤن کے علاقے پر, اس ریاست پر ایک قوم نے حملہ کر دیا. انگریزوں نے دیکھا کہ یہ ملایا کے لوگ, یہ مسلمان بہت بہادر ہے. ان کا افسر ان کے پاس آیا, آ کر کہنے لگا کہ ہماری ایک تمنا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک قوم نے ہم پر حملہ کیا ہے, وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتی ہے. آپ لوگ بہادر ہو, آپ لوگ آگے بڑھو, ان کا مقابلہ کرو. ان ملایا کے مسلمانوں نے کہا چاہے آپ کی حکومت ہو یا اس قوم کی حکومت آ جائے, ہم کو تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ہم تو پہلے بھی غلام تھے, ابھی بھی غلام ہوں گے. البتہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہوں گے, لیکن ہماری ایک شرط رہے گی. اس انگریز کے افسر نے کہا کیا شرط ہے؟ اور مسلمانوں نے کہا ہماری شرط یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے اور اس کے بعد ہمیں ایک مسجد تعمیر کرنے کی اجازت دے دی جائے. چونکہ انگریز ڈر رہے تھے, انہوں نے اس عہد کو, اس وعدے کو پورا کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے نماز پڑھنے کی اجازت ہے, لیکن آپ بہادر بن کر آگے بڑھو, ان سے مقابلہ کرو. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ ملایا کہ مسلمان آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب فرمائی. جیسے ہی انہیں فتح نصیب ہوئی, یہ انگریز کے پاس آئے اور انگریز کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا, ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ اس زمین پر ہمیں نماز پڑھنے دی جائے اور ہمارے لیے مسجد تعمیر کرنے کی اجازت دے دی جائے. تو جو انگریز نے وعدہ کیا تھا فوراً تیار ہو گیا. چنانچہ وہ مسلمان جو ایک وقت تک غلامی کی زندگی گزار رہے تھے, چھپ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے, چھپ چھپ کر پہاڑ کے علاقے میں جا کر نماز پڑھ رہے تھے. ابھی بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا, بے سر و سامان ہے, کوئی مال و اسباب موجود نہیں ہے, لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے مسجد بنانا شروع کی. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں
ان کے پاس کوئی آلات نہیں تھے، قبلہ کس طرف ہے، صحیح سمت کیا ہے انہیں معلوم نہیں تھی. آج بھی وہاں مسجد بنائی قبلے سے، اس سمت قبلے کی سمت سے 25 ڈگری پھرے ہوئے. اس مسجد کے اندر سفید ڈیری لگائی جائے. کہنے کا خلاصہ اور منشا یہ ہے، مسلمان جہاں بھی جاتا ہے، جہاں بھی رہتا ہے، اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے. اور مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. اللہ کے گھر سے وہ ہمیشہ محبت کرتا ہے. وہ جہاں جاتا ہے اپنے گھر سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کرتا ہے. جس طرح وہ اپنے گھر کی صاف صفائی کا خیال رکھتا ہے، اور جس طرح وہ اپنے گھر کو خوبصورت دیکھنا پسند کرتا ہے، اور جس طرح وہ اپنے گھر کو آباد رکھنا پسند کرتا ہے، ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے وہ اللہ کے گھر کو آباد رکھتا ہے، اللہ کے گھر سے محبت رکھتا ہے. وہ بازار میں ہوتا ہے لیکن اس کا دل مسجد میں ہوتا ہے. وہ اپنے گھروں کو ایک طرف سنوارتا ہے لیکن اس کی دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا، میں اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی مسجد کے اندر لگا دوں گا، اللہ کے گھروں کو آباد کروں گا. اور یہی وہ جگہ ہے، آدمی قبر میں چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جائے گا، اس کے اندر ایک اینٹ کو استعمال کیا، ایک پنکھے کو لگایا، اور ایک اینٹ اور ایک ماربل کے ٹکڑے کو لگایا، ایک ٹائلس کو لگایا، ایک سب کو لگایا. جب تک اس روئے زمین پر اور اس مسجد کے اس ٹکڑے پر، اور جب تک یہ پنکھے کی ہوا لوگ کھاتے رہیں گے، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، وہ قبر میں چلا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب دیا جائے گا. اس سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مسلمان مسجد سے محبت کرے. اور مسجد سے محبت کب ہوگی؟ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد رکھے گا. اور مسجد کو آباد رکھنے کا طریقہ یہ ہے، مسلمان کہاں بھی چلا جائے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے. اور جب مسجد کے لیے کچھ اعلان کیا جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پکارا جائے، آدمی اپنی حیثیت کے موافق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق اللہ نے جو دیا ہے اس کے اعتبار سے مسجد کے اندر خرچ کرنے کی کوشش کرے. سب اس کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ باتیں کہلوائی سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.